میرے ایکسپیرینس کے مطابق جتنا عرصہ بھی میں نے کام کیا، جب آپ کے پاس کوئی اتھارٹیٹو پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر بہت سارے ملازم ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو، وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹیم ہو اور آپ کو کچھ نہ کچھ گولز دیے گئے ہوں کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، تو اس سچویشن میں کبھی کبھی بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کو، اپنے ملازموں کو بھی خوش رکھیں اور دوسری طرف آپ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی اچیو کریں۔ میرے ایک کولیگ نے ایک مرتبہ مجھے ایک کتاب ریفر کی، اس کتاب کا نام تھا 1 منٹ مینیجر۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے کافی سارے ٹپس ملے اور کافی ساری چیزیں مجھے سمجھ آئیں۔ جب میں نے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں آہستہ آہستہ افیکٹو مینیجر بنتا چلا جا رہا ہوں، اور مجھے جہاں جہاں اتھارٹیٹو پوزیشنز ملتی ہیں ان اتھارٹیٹو پوزیشنز کے اوپر میں زیادہ تر یہی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ بھی مجھے ملتے رہیں۔ یہ جو بک ہے 1 منٹ مینیجر، یہ لکھی گئی ہے کین بلینشارڈ اور اسپینسر جانسن نے، جو اس کا آتھر اور کو آتھر ہے۔ دراصل اس نے اس کتاب کے اندر یہی بات بتائی ہے کہ آپ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں زیادہ ریزلٹس کیسے اچیو کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو ٹپ یہ دی گئی ہے کہ آپ افیکٹو مینیجر کیسے بنیں گے اور آپ ایک افیکٹو لیڈر کیسے بنیں گے۔ تو آئیے کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ سپلٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہ کون کون سی ٹیکنیکس اس نے ڈیفائن کی ہیں، آپ کے لیے بھی بہت مفید ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی اتھارٹیٹو پوزیشن ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ آرام سے بہت کم ٹائم کے اندر زیادہ ریزلٹس اچیو کر لیں گے اور لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اس کتاب میں ایک سٹوری ڈیفائن کی گئی ہے کہ ایک شخص کہیں کسی ادارے میں کام کرتا تھا اور اس کو کہا گیا کہ تم بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہو اور تم ایکسپلور کرو کہ زیادہ افیکٹو بننے کے لیے وہ کون سے کام کرنے چاہیے۔ تو وہ بندہ نکلا اور اس نے بہت سارے لوگوں سے انٹرویوز کیے جو مختلف کمپنیز کے اندر، مختلف اداروں میں مینیجرز تھے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں جتنے لوگ مینیجرز ہیں وہ دراصل 2 کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے جو آٹوکریٹک مینیجرز کی ہے اور دوسری کیٹیگری ہے جو ڈیموکریٹک مینیجرز کی۔ آٹوکریٹک مینیجرز وہ مینیجرز ہیں جن کا سارا فوکس ہوتا ہے ریزلٹس پہ اور اچیومنٹس پہ، لیکن یہ بہت کم فوکس رکھتے ہیں لوگوں کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ، تو یہ پیپل اورینٹڈ نہیں ہوتے۔ اور آٹوکریٹک مینیجرز کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹیم کبھی بھی ان کی وفادار نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتی، اور ایک لانگ ٹرم میں جب ظاہر سی بات ہے جس ٹیم سے آپ نے کام کروانا ہے، جن لوگوں سے، جن ملازمین سے آپ نے کام کروانا ہے، اگر وہی آپ کے وفادار نہ ہوں تو لمبے عرصے تک آپ زیادہ افیکٹو نہیں رہ سکتے۔ دوسری کیٹیگری ہو گئی آپ کی ڈیموکریٹک مینیجرز کی، اور ڈیموکریٹک مینیجرز کا سارا فوکس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، دے آر پیپل اورینٹڈ، لیکن ان کے ساتھ جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ریزلٹس نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے جس طرح سے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو ہونے چاہیے۔ اس کتاب میں جو کہ 1 منٹ مینیجر کے نام سے لکھی گئی ہے، اس کے اندر ایک سٹوری بتائی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ تو وہ جب جاتا ہے انٹرویوز لیتا ہے تو اس کو ایک شخص ملتا ہے جو اس زمانے میں مشہور ہوتا ہے 1 منٹ مینیجر کے نام سے۔ یہاں پہ 1 منٹ مینیجر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے مینیجر بنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی ٹپس یوز کرتا ہے، کچھ ایسی ٹیکنیکس یوز کرتا ہے جو صرف 1 منٹ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جس کو یوز کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ ریزلٹس بھی اچیو کر لیتا ہے اور ساتھ میں اپنی ٹیم کو بھی خوش رکھتا ہے۔ ٹیکنیک نمبر 1 اس نے ڈیفائن کی ہے کہ 1 منٹ گولز۔ 1 منٹ گولز میں اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے ملازمین کے ساتھ اور اپنے امپلائیز کے ساتھ یا جو بھی آپ کی ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ پہلے گول سیٹنگ کر لیں، ان کو یہ بتا دیں کہ ان کے گولز کیا ہیں، بلکہ اس میں بھی یہ ادر وے اراؤنڈ ہونا چاہیے کہ امپلائی اپنا گول خود ڈیفائن کرے اور پھر ساتھ میں جو گڈ بیہیویئرز ہیں اس کی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لیں۔ اور اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گولز ڈیفائن کیے جائیں وہ گولز 250 ورڈ سے زیادہ نہ ہوں اور وہ ایسے ہوں کہ ایک صفحے پہ بہت آسانی سے لکھے جا سکیں، اور جب یہ لکھے جا سکیں گے ایک صفحے کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے پڑھنا بھی بہت آسان ہوگا اور آرام سے اس کو آپ پڑھیں گے، ریڈ کریں، ریڈ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے رہیں فار دا ریسٹ آف دا ویک اور فار دا ریسٹ آف دا نیکسٹ 2 ویکس۔ آتھر ٹیکنیک نمبر 2 اپنی کتاب میں ڈیفائن کرتا ہے 1 منٹ پریزنگ۔ 1 منٹ پریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ 1 منٹ کی تعریف کی جائے، اور اس میں جو پوائنٹس اس نے ڈیفائن کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو تعریف ہونی چاہیے اپ فرنٹ، کہ جس وقت موقع آیا اس وقت آپ نے تعریف کر دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ امیڈیٹ ہونی چاہیے، اسی وقت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جمع کریں، اور اکثر مینیجرز یہ کرتے ہیں
کہ وہ چیزیں جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس نے کام تو کر لیا ہے, موقع ملے گا تو کسی دن بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے تو اس کو تھوڑی بہت تعریف کر دیں گے اس کی, لیکن اس طرح نہ کریں. ایک افیکٹو مینیجر ہونے کے لیے بر وقت تعریف کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری اس کے اندر چیز یہ ہے کہ تعریف کرنے کے بعد اس نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کیا ہے کہ آپ اس کو اس کے کانسیکوینسز بھی بتائیں کہ آپ کے فلاں کام کرنے کی وجہ سے یا فلاں اچیومنٹ کی وجہ سے اس کے جو کانسیکوینسز آئے ہیں, کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوا, اس سے ادارے کو فائدہ ہوا, آرگنائزیشن کو فائدہ ہوا, وہ اس کو ڈیفائن کریں. اور لاسٹ پوائنٹ میں آپ اس کو یہ کہیں گے کہ آپ اگلے کام کے لیے اس کو موٹیویٹ کر دیں, کہ جو بھی اگلا کام آئے گا اس کے لیے اس کو موٹیویٹ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ نے اس بار بہت اچھا کام کیا اور اگلی بار آپ اس سے زیادہ بہتر اچھا کر سکتے ہیں. ٹیکنیک نمبر 3 جو کہ آخری ٹیکنیک ہے وہ ہے 1 منٹ ریپریمینڈس. 1 منٹ ریپریمینڈس کو اگر آپ اپنی لوکل لینگویج میں کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 1 منٹ میں کے لیے کسی کی بےعزتی کی جائے. تو اس میں بھی سیم رول ہے جو 1 منٹ پریزنگ کے رول ہیں, کہ یہ 1 منٹ ریپریمینڈ بھی جو ہے وہ فوراً بر وقت ہو جانا چاہیے اور امیڈیٹ ہونا چاہیے, کہ جس وقت غلطی ہوئی ہے اسی وقت آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں اور اس کو جنرلائز نہ کریں. جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنرلائز نہ کریں بلکہ اسپیسیفک غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں اور بتائیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ کی اس غلطی کرنے کی وجہ سے, اور وہ غلطی انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے یا ان انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ لیکن بتانا ضروری ہے ایک افیکٹو مینیجر کے لیے. جب آپ اس غلطی کو بتائیں گے تو اگلے کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی کہ ہاں کسی نے بیڈ فیل کیا اور مجھے بھی بیڈ فیل کروایا اور یہ میری غلطی تھی. اور کچھ مینیجرز ایسے ہیں جو زیادہ تر عموماً ہماری آرگنائزیشنز میں, کیونکہ اس طرح کا کلچر پایا جاتا ہے جہاں پہ لوگ غلطیوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں اور سال کے آخر میں جب ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے یا تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے یا دیہاڑی دینے کا ٹائم آتا ہے, اس ٹائم اس کو ساری اس کی غلطیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی تھی. غلطی کو ٹائم پہ بر وقت اگر بتا دیا جائے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ مینیجر کو یہ ہوتا ہے کہ ایک بار کی ہوئی غلطی آپ کا ملازم یا آپ کا ٹیم ممبر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. جب آپ نے کسی کو بیڈ فیل کروایا کہ آپ نے غلطی کی, تو آپ نے جو اس نے کتاب میں پوائنٹ لکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے. بیڈ فیل کروانے کے بعد آپ نے اس کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ یہ ایک کام تھا اور اس کام میں اس طرح سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. تو دوستوں یہ 3 ٹیکنیکس تھیں جو کین بلینچارڈ اور اسپینسر جانسن نے اپنی کتاب میں ڈیفائن کی, اور یہ اس کو ایک ناول کی شکل دے کے ایک پوری سٹوری بنائی اس کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ ان کتابوں کو بھی لیں, ان کتابوں کو پڑھیں, اور اگر کتاب پڑھنے کے آپ شوقین نہیں ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو سرچ کریں. آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی, کارٹونک السٹریشن میں بھی مل جائیں گی, چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کی شکل میں بھی اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی لائف میں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں, اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا.